وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب غریب کو گالیاں دیتے ہیں، بی سے فلانا، ڈی سے ڈمکانا، غربت کے خلاف بہت. تو میرا کوئی پیغام ان تک معذرت کے ساتھ پہنچا دے. محنت کرنے کی لوگوں کو ضرور ترغیب دینی چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہے. ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ تو آپ میں عیب ہے، آپ دماغ نہیں استعمال کرتے، محنت نہیں کرتے. لیکن ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. اور بار بار قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے طعنے ملتے تھے. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں، طائف میں بھی مکہ میں بھی. دو سرداروں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، ان دونوں میں سے کسی پہ، دو بستیوں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، مکہ اور طائف. بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ایک یتیم اور غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن نے جواب میں یہ کہا، اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ جو دولت ہے یہ اس کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے، تو نبوت کی تقسیم بھی کیا تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ یہ جو دولت ہے، جو کم درجے کی نعمت ہے، اس کی تقسیم جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ تمہارے ارادے پر نہیں. وہ قرآن میں کیا الفاظ ہیں، مجھے اسپیسیفک آیت یاد نہیں آ رہی، بڑی زبردست آیت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ ہم تم سے پوچھ کے نبی بنائے کہ فلاں زیادہ اہل ہے یا فلاں زیادہ اہل ہے. نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت، پیسہ، اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا، تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل، تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا، پیسے کا پوچھ لیتا. ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے، ادھر ذرا توجہ زیادہ کر، فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے، ادھر توجہ ذرا کم کر. یہ نیک آدمی ہے، اس کو زیادہ دے، وہ برا ہے اس کو کم دے، وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو زیادہ دے، وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ تو بالکل ہی آ رہی ہوگی، کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا پوستی ہوتا ہے، ہر محلے میں، جو پڑا رہتا ہے پھر بھی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے. اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو، دولت کو، پیسے کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے دولت کے معاملے میں تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں سے بعض کو اپنا تابع بنا کے رکھیں، سارے زمین کے باپ نہ بن جائیں. میں بھی بزنس کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بزنس کرو، اس میں اللہ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے، کسی کے غلام ماتحت بن کے نہیں رہ سکتے، آپ نہیں رہتے اس میں، باس رہو گے ہمیشہ. آپ سی اے کرو گے، جاب اس آدمی کے پاس کرو گے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں ہوگا، اس کی اپنی کمپنی ہوگی. لیکن کیا سارا ایسا کر لیں گے؟ زمین کا نظام تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے بزنس کریں گے، کرنا تو چاہیے، کوشش کریں، جس کا دماغ ہوگا چلے جائے گا، لیکن ہر آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوگا. بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے، زیادہ تر ناکام ہوں گے. کیوں؟ وہ اس کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کو ملازم نہیں ملیں گے. تو پیسہ چند لوگوں کے پاس ہی آئے گا، پھر بھی ان کے لحاظ سے باقی لوگ پھر بھی کیا کہلائیں گے؟ غریب، جن کو بی سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سی سے کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے. میجورٹی پھر بھی کیا رہے گی؟ غریب. تو آپ اگر غربت کا یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غریب برا ہوتا ہے، اس کا مطلب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں تو کوئی غریب نہیں ہے، وہاں تو سارے لوگ امیر ہوتے ہیں. بھائی کنٹری جب غریب امیر ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب دوسرا کنٹری اس نے غریب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں سارے ملک امیر نہیں ہیں، کچھ امیر اس لیے ہے کہ انہوں نے بہت سو کو غریب کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی ذرا اپر لیول کی باتیں ہو جائیں گی. آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں سے خزانے نکل رہے ہیں، جنگیں مسلط کرائی ہوئی ہیں وہاں پہ. افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، تنزانیہ آپ کے سامنے ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اور یہاں، تو یہ امیر ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے. امیر غریب کا سیٹ اپ قیامت تک چلتا رہے گا.
جیسے وہ آج کل ایک یوٹیوبر آ رہا ہے نا غریبوں کو گالیاں دے رہا ہے صبح شام, اس تک میرا کوئی پیغام. مفتی صاحب ہمیشہ مجھ پہ ویڈیوز بناتے ہیں شاہد انور کا اٹینشن لینے کے لیے تاکہ شاہد انور مجھے جواب دے, بٹ میں تو اس لیے جواب نہیں دیتا تھا کیونکہ نہ تو میں ان کو جانتا ہوں نہ میں کسی کو جواب دینا پسند کرتا ہوں. آئی لائک ٹو اگنور. لیکن اب بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ غریبی عیب نہیں. غریبی عیب ہے. غریبی ہر ایک جرم کی جڑ ہے. غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے. جب بھوک لگتی ہے غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چھینتا ہے, لوگوں کے گھر توڑتا ہے, جا کے مر جاتا ہے لیکن جرم کرتا ہے. ایسے غریب میں نے دیکھے ہیں کہ قبرستان سے عورتوں کی لاش کو نکال کے ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں, پکڑے گئے, کہتے ہیں غریب ہے شادی نہیں کر سکتے اس لیے کرنا پڑتا ہے. غریبی عیب ہے. اگر غریبی عیب نہیں تو اپنے یوٹیوب کا مانیٹائزیشن بند کر دو. یہ جو تم نے سفید کپڑے, اور لوگ یہ مفتی کو اتنا بڑا کیوں, مفتی کیا ہوتا ہے, what is مفتی؟ میں حافظ قرآن و کل ایک کتاب پڑھ لوں گا میں مفتی بن جاؤں گا. مفتی بننا اتنا مشکل نہیں ہوتا, ایک کتاب پڑھو مفتی ہو جاؤ گی. قصے یاد کرو, لوگوں کو قصے, لوگوں سے خیرات کرو, تم مفتی بنی. that's it. غریبی عیب ہے. اس لیے تو اللہ نے امیر کو جو ہے ٹائٹل دیا ہے غنی کا. غریب کو کیوں غنی؟ اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے, یہ لینے والا ہے. اور اللہ کی جتنے بھی احکام اسلام میں, حج پیسے سے ہے, زکوٰۃ پیسے سے ہے, روزہ پیسے سے ہے, نماز پیسے سے. اب تم کہو کہ نماز پیسے سے نہیں, جس مسجد میں تم بیٹھے ہو, جس مائک میں تم بات کر رہے ہو, جہاں پہ تم وضو کرتے ہو, الیکٹریسٹی, وہ تمہارا بجلی کا بل تمہارا باپ بھر رہا ہے, کوئی بھر رہا ہے, رائٹ؟ تمہارا باپ تو نہیں بن رہا نا, وہ مسجد تمہارے باپ نے نہیں بنائی, کسی امیر بندے نے بنائی. جب امیر بندے نے بنائی ہے اپنا یہ منہ بند رکھو, لوگوں کو مت ڈراؤ. پیسہ سب کچھ ہے. اس لیے تو اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے. غریب کہے گا میرے پاس پیسے نہیں, حج, مجھے اللہ نے کہا کہ حج مت جاؤ کیونکہ تمہارے پاس, اللہ کو پتہ ہے تم بے غیرت ہو, یو آر بے غیرت. اس لیے تو امیر پہ فرض ہے. اس لیے تو امیر کو اللہ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دو, اور میری ٹینشن مت چھوڑو کہ تم غریب بن جاؤ گے. میرا پارٹنر اللہ ہے, میرا اور اللہ کا بزنس پارٹنرشپ ہے. تو سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اللہ جو ہے پارٹنرشپ پہ میرا بزنس خراب کرے. دیر از نو وے. میرے ماں باپ کی دعا میرے ساتھ ہے, پورے خاندان کو جو ہے میں ٹیک کیئر کروں. آئی ڈونٹ تھنک سو. بہت سی ایسی جڑی باتیں ہیں, لوگ میرے ساتھ ہیں جن کا میں انٹرنیٹ پہ نہیں دکھاتا, بٹ یہ میرے اور اللہ کے, کیونکہ جو پارٹنر میرے پاس ہے وہ میرا رب ہے, میرا مالک ہے اللہ. تو میرے کاروبار کے بارے میں تم مت چھوڑو, تم مر جاؤ گے یہ مان. نو, شاہد انور کبھی بھی غریب نہیں ہوگا. میں تو تم لوگوں کو ہر سال شوق کرتا رہوں گا. پیسہ سب کچھ ہے, کماؤ بچوں. یہ ڈونگری 2 ٹکے کے لوگ ہیں, یہ دھوکے باز لوگ ہیں. اپنا یوٹیوب چلاتے ہیں, پیسے اپنی گاڑیوں میں گھومتے, لیکن کسی کو آگے بڑھنے چڑی والوں. جی دوستو, جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے, تو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے طارق مسعود کی باتیں بھی سنی ہیں, شاہد انور کی باتیں بھی سنی ہیں. تو جیسے کہ مفتی طارق مسعود نے کہا ہے کہ دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت بھی لکھ کے ہوتا ہے. کوئی امیر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی غریب پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی لین دین ہے. اور شاہد انور کی باتیں بھی آپ لوگوں نے سنی ہے کہ آج کل جو کمپٹیشن ہے وہ سب کچھ ہی پیسہ ہے. ہم عمرہ بھی پیسوں سے کرتے ہیں, حج بھی پیسوں سے کرتے ہیں, زکوٰۃ وغیرہ یہ سب کچھ پیسوں سے ہی ہوتا ہے. تو دوستو میرے خیال سے کہ ایک پوائنٹ پر دونوں کی باتیں ہی ٹھیک ہے, اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. والسلام.